کہتے ہیں کہ ایک طوطا طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ ویرانہ دیکھ کر طوطی نے طوطے سے پوچھا، کس قدر ویران گاؤں ہے؟ طوطے نے کہا، لگتا ہے یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جس وقت طوطا طوطی باتیں کر رہے تھے، عین اسی وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سنی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی محبت بری دعوت سے طوطے کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا طوطی الو پر جپٹ پڑے اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ دونوں میں جب بحث و تکرار زیادہ بڑھنے لگی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ایسا کرتے ہیں، ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز پر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو الو نے اسے آواز دی، بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو؟ اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الو کی طرف دیکھا اور بولا، اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو؟ یہ اب میری بیوی کہاں ہے؟ عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ الو نے طوطی کی بات سن کر نرمی سے بولا، نہیں دوست، طوطی میری نہیں تمہاری بیوی ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بستیاں تب ویران ہو جاتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر انصاف ختم ہو جاتا ہے تو طوطا اپنی بیوی الو کے ہاں چھوڑ جاتا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ ہماری عدالتوں کا انصاف کہاں ہے؟ ہماری عدالتوں کے فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ ہماری عدالتیں دنیا کے 130ویں نمبر پر انصاف کے معاملے میں کیوں ہیں؟ کیوں انصاف نہیں ملتا؟ کیوں ایسے لوگ بھی جیلوں میں سڑتے ہیں جنہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کی ہوتی؟ کچھ لوگوں کو جب سزائے موت سے بری کر دیا جاتا ہے جب ان کی موت بھی واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ کیوں لوگوں کو بے قصور بے گناہوں کو سزائیں دی جاتی ہے اور انصاف کا ترازو بگاڑا جا رہا ہے؟ طوطا اور طوطی کے ساتھ یہی ہوا جو الو نے اس کے ساتھ کیا، اور الو نے ہمیں یہ اچھا سبق سکھایا ہے کہ انصاف جس معاشرے سے مٹ جاتا ہے وہاں پر بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، وہاں پر پھر ظلم و ستم ہوتا ہے اور امن برباد ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عدالتوں کا نظام درست کریں، انصاف کے معاملے کو بہتر کریں اور ناانصافیوں سے خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کی بھی بچانے کی مدد کریں۔